دیکھو پروفٹ کی دو قسمیں ہیں. اب یہ بات جلدی سے بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا. یہ ساری زندگی آپ کو خرید و فروخت کا یہ مسئلہ ہے نا, خرید و فروخت میں فائدہ پہنچائے گا. جب بھی آپ پیسہ کماتے ہیں تو دو طرح سے کماتے ہیں, یا تو کوئی عمل کر کے, کسی عمل کی اجرت مل رہی ہوتی ہے آپ کو, یا آپ اپنی کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ پروفٹ لیتے ہیں. ٹماٹر کی مثال ہم دیتے ہیں, بہترین چیز ہے ٹماٹر, نام لینے میں بھی اچھا لگتا ہے. خربوزہ زیادہ اچھا, خربوزہ. آپ نے خربوزہ اٹھایا, یہ کس کا خربوزہ ہے؟ آپ کا خربوزہ. خریدا آپ نے 50 روپے کا خربوزہ آپ نے اٹھایا. اب آپ یہ خربوزہ بیچ کے 60 روپے میں بیچ رہے ہو, تو اس خربوزے پہ 10 روپے کما رہے ہو, عمل پہ نہیں, خربوزے پہ کما رہے ہو, اپنی چیز پہ. بیچنے کا عمل تو ہے, لیکن اس بیچنے کے عمل کے الگ سے کوئی پیسے نہیں مل رہے. آپ کو پیسے کس سے مل رہے ہیں؟ خریدنے والا جو پیسے دے رہا ہے اس پروسیس کے پیسے نہیں دے رہا, خربوزے پہ 10 روپے آپ کو زیادہ دے رہا ہے. یہ ہے اس چیز کا پروفٹ. اور نفع کی دوسری قسم ہوتی ہے عمل کا پروفٹ. خربوزہ وسیم کا, خریدنے والا ستار. آپ نے دونوں کے درمیان خرید و فروخت کا عمل کروایا, یا آپ نے وسیم کا خربوزہ قبضہ لیا اور آپ نے کہا وسیم بھائی میں تمہارا خربوزہ مارکیٹ میں بکواتا ہوں, مجھے 10 روپے دے دینا اس کے. آپ مارکیٹ میں لے جا کے آپ نے یہ غفار بھائی کو پہنا دیا, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ناروے سے ہیں, ان کو نہیں پتا, ہمارے ہاں چیزیں بیچی نہیں جاتی, ہمارے ہاں پہنائی جاتی ہے. اس پہنانے کا کمیشن ملتا ہے کہ تو نے کتنے میں پہنایا. اب یہ پہنایا بڑی مزے کی اصطلاح, یہ جس کو جو پہناتا ہے اس کو ہی پتا ہے, ڈکشنری میں نہیں ملے گا آپ کو یہ. اب یہ خربوزہ آپ کا تھا نہیں, تو آپ نے 10 روپے کمائے کیسے اس پہ؟ حلال ہو سکتے ہیں؟ نہیں. حلال یہاں پر اس لیے ہے کہ آپ نے یہ پہنانے کا جو عمل ہے نا, اس عمل کے پیسے ملے ہیں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خرید و فروخت کے نا ایک بہت ضابطہ ہے, یہ تاجر لوگ اس کو کھوپڑی میں اچھی طرح سے بٹھا لیں, یہ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. ایک ہوتی ہے عمل کی اجرت, ایک ہوتا ہے اس چیز کی کا نفع جو آپ کی ہے. تو عمل کی اجرت تو اس میں ایک شرط ہے کہ عمل جائز ہو اور اجرت متعین ہو. آئی بات سمجھ میں؟ عمل جائز ہو اور اجرت بولو متعین. یہ دو طرح سے جائز ہے. ایک تیسری طریقے سے بھی جائز ہے یہ کہ جس کو مزاربت کہتے ہیں. آپ نے اپنی پیسہ دیا کسی کو 10 لاکھ روپے, یہ 10 لاکھ سے بھائی تو بزنس کر, پیسہ آپ کا ہے, عمل کس کا ہے؟ عمل اس کا ہے. تو اجرت متعین نہیں کی آپ نے, بلکہ آپ نے کہا تجھے عمل کے پیسے ملیں گے, لیکن کتنے؟ جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں سے اتنے % تیرا, اتنے % میرا. یہاں بھی اجرت متعین نہیں ہے, لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے. لیکن یہ بھی عمل کی اجرت ہے, سمجھتے ہو؟ جس نے پیسہ انویسٹ کیا اس کو عمل کی اجرت نہیں مل رہی, اس کو اس کی چیزوں کی اجرت مل رہی ہے. لیکن جو محنت کر رہا ہے اس کو اجرت چیزوں کی نہیں مل رہی, اس کو کس کی مل رہی ہے؟ عمل کی مل رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب عمل کی اجرت میں تو کوئی رسک نہیں ہے آپ کا, کیونکہ آپ کا کچھ لگا ہی نہیں ہے, تو رسک کہاں سے ہو گیا؟ سارا رسک انویسٹر کا ہوتا ہے, لاس کس کا ہوتا ہے؟ انویسٹر کا. تو جب عمل کی اجرت لیتے ہیں تو اس میں جو رسک ہوتا ہے نا, صرف اتنا ہوتا ہے کہ عمل ضائع ہو جائے گا آپ کا. مثال کے طور پر آپ خربوزہ لے کے گئے مارکیٹ میں, بہت سے لوگوں کو پہنانے کی کوشش کی, لیکن ان کو کوئی پہلے کیلے پہنا چکا تھا, اب ان کو خربوزے کی ضرورت ہے ہی نہیں, یا آپ سے اچھا خربوزہ کوئی ان کو پہلے پہنا چکا تھا. آپ کا سارا دن ضائع ہو گیا. آپ نے آ کے وسیم بھائی کو خربوزہ پکڑایا, بولا اپنا خربوزہ پکڑ میری بلا سے. تو رسک آپ کا یہ ہے کہ آپ کو پروفٹ بھی نہیں ملا, لیکن آپ کی محنت کیا ہو گئی؟ ضائع. یہ رسک. لیکن جہاں چیز آئے گی نا, ایسٹ آئیں گے یا پیسہ آئے گا, اس پہ جب آپ پروفٹ کماؤ گے تو شریعت کہتی ہے اس پیسے کا رسک آپ کو لینا پڑے گا. عمل تو آپ کر نہیں رہے, رسک لینا پڑے گا. زمان کا کیا مطلب؟ اس کنڈیشن میں یہ پیسہ ایک دفعہ آئے یا یہ چیز آئے کہ ضائع ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. اب میں اس کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ان کے پاس خربوزے کی ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے. میں عمل کی اجرت نہیں لے رہا کہ ان کا خربوزہ کسی کو پہناؤں, میں چاہتا ہوں اس خربوزے کو سے جو پروفٹ ہو نا, تو اس خربوزے پہ میں اتنا پروفٹ کماؤں. تو شریعت کہتی ہے کہ یہ خربوزہ پہلے آپ اپنے قبضے میں لیں گے, اس کے بعد آگے کسی کو
بیچیں گے. کیوں؟ اپنے قبضے میں لینے کا فائدہ یہ ہوگا, چاہے 1 سیکنڈ کے لیے قبضے میں آئے, کہ اس دوران یہ ہلاک ہو گیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. اس کنڈیشن میں آنا ضروری ہے, کیونکہ جس چیز کی ہلاکت کا رسک آپ نہیں لیتے اس پہ پروفٹ بھی آپ نہیں کما سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب دیکھو خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, یہ ہے وسیم بھائی, فرض آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرؤف بھائی ہے, چشمہ لگایا ہوا ہے انہوں نے, خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے. میں آ گیا جی مارکیٹ میں, میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا, میری کوئی محنت بھی نہیں. میں نے کیا کیا؟ آپ کا نام کیا ہے حضرت؟ علی حیدر بھائی سے میں نے کہا کہ علی حیدر بھائی میں آپ کو خربوزے کی ایک پیٹی بیچ رہا ہوں. اچھا, میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ 500 روپے کا خربوزہ ہے, 500 روپے کی پیٹی. انہوں نے کہا 500 کی ملتی نہیں ہے, لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں نا 500 کی پیٹی ہے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے جی 500 کی پیٹی ہے نا. یہ بیچارہ خربوزے کی پیٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی آسمانی آفت آتی ہے اس کی ٹینشن, اس میں کیڑا لگ جاتا ہے اس کی ٹینشن, مارکیٹ سے یہ لے کر آیا, سب کچھ اگایا اس نے یا جو بھی کیا, ساری ٹینشن اس نے لی. میں بیچ میں گنا بن کے آیا, میں نے کہا بھائی ٹینشن فری لائف گزارو. میں نے کہا کہ بھائی آپ کو میں خربوزہ بیچ رہا ہوں, بتا کتنے کا؟ آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں 600 میں لوں گا. مجھے 100 روپے کا سیدھا پروفٹ مل رہا ہے. میں نے کیا کیا, میں نے جب یہاں سے پتا چل کے میں نے ان کو بیچ دیا ہوں اور کہا آپ کے گھر پہنچا رہے ہیں, آپ کے گھر کیا کر رہے ہیں ہم پہنچا رہے. اس کو میں نے بولا تو اٹھا کے ڈائریکٹ ان کے گھر پہنچا دے. اب یہ جو لے کے جائے گا نا راستے میں, سارا رسک کس کا ہے؟ اس کا ہے. سارا رسک کس کا ہے؟ اس کا ہے. یہ جب وہاں جا کے پہنچائے گا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, میں آرام سے بیٹھا ہوں. اس میں کیڑا نکل آئے, اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے, اس میں کوئی جالی نکلے, سارا رسک کس کا ہے؟ میں نے تو یہاں سے بھرنا ہے. تو شریعت کہتی ہے بیچ میں گھنا بن کے کیوں پیسے کما رہے ہیں؟ اس سے پیسے کی تقسیم میں اعتدال نہیں رہتا. کچھ لوگ بیچ میں رسک اٹھائے بغیر گھستے ہیں, اس سے چیزوں کی ویلیو خام میں بڑھتی ہے اور رسک لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. اس سے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, جو اسلام چاہتا ہے دولت کی تقسیم منصفانہ ہو, اس منصفانہ تقسیم میں بہت بڑا ایک دھچکا لگتا ہے. اسلام نے مجھے یہ پابند کیا ہے بھائی یا تو کمیشن ایجنٹ بن جا, سیدھا اس کو بول کہ بھائی میں تمہارا خربوزہ بکواؤں گا, اس کو میں اس بکوانے کے عمل کے اتنے پیسے لوں گا, فی خربوزہ لوں گا یا متعین کمیشن لوں گا, لیکن سارا رسک تمہارا ہوگا, تم بری ذمہ نہیں ہو سکتے. تو وہ سوچ لے کہ میں رسک اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور اس کو فری پھوکٹ میں 10 روپے دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں, ورنہ مجھے کیا ضرورت, میں خود ہی کسٹمر تلاش کر لوں گا. آئی بات سمجھ میں؟ یا پھر یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس سے میرا کوئی لنک ہی نہیں ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں خربوزے کی پیٹی چاہیے نا, میں دلا دوں گا. میں چاہ ہی نہیں رہا کہ میں کسی کا کمیشن ایجنٹ بنوں, یا کیونکہ اس صورت میں نا یہ تیار نہیں ہوگا, یہ کہے گا بھائی یہاں سے اٹھا کے میں پہنچاؤں, رسک میں لوں, ایسا نہیں ہو سکتا. میں تمہارے کسٹمر کو دے رہا ہوں تو رسک تم نے لینا ہے, سارا مسئلہ رسک کا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے یہاں سے خریدا ہے تو آپ قبضے میں, صرف خریدنا بھی کافی نہیں ہے, قبضے میں لیں گے. اور قبضہ میں اتنا ضروری ہے کہ رسک ٹرانسفر ہو جائے. قبضے میں یہ ضروری نہیں کہ میں اٹھا کے اپنی جیب میں رکھوں, قبضے میں یہ بھی ہے کہ خربوزے کی پیٹی یہ نکال کے الگ کر دے کہ بھئی یہ پیٹی عام پیٹیوں سے ممتاز ہو گئی, جدا ہو گئی. اب مفتی صاحب کچھ بھی ہو گیا نا, یہ نقصان کس کا ہے؟ آپ کا مال یہاں سائڈ پہ لگا ہوا ہے, میں جانوں آپ جانے, یہ ہم نے آپ کا باپ بندہ بیچ کے اٹھاؤ نہیں اٹھا. اس دوران اگر میں بیچ دیتا ہوں تو جائز ہے. کیوں؟ جب اس نے نکال کے وہ آٹے کی تھیلی, یہ خربوزے کی پیٹی الگ کر دی اور بتا دیا کہ آپ کا یہ مال پڑا ہوا ہے عام خربوزوں سے کیا ہے, الگ ہے. جب تک عام خربوزوں میں مکس تھا تو ہم کیسے, نقصان ہوگا تو کیسے پتہ چلائیں گے کہ اس کا نقصان ہوا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے؟ رسک کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو جب ہم نے خربوزے کی پیٹی یا آٹے کی بوری الگ کر دی تو اور بتا دیا بھائی یہ آپ کی آٹے کی بوری پڑی ہے, چاہے اس کی ویڈیو بنا کے بھیج دیں, تصویر بھیج دیں, یا ویسے بتا دیں بھائی یہ آپ کا آٹا ہے, اب ہم اس سے کیا ہے, بری سے یہ متعین آٹا ہے, یہ ہم نے سارے آٹوں کی تھیلیوں سے الگ کر دیا ہے, اب یہ میرے رسک میں آ گیا. اب آگے میں بیچوں گا تو میرے لیے شرعاً بیچنا کیا ہے, جائز ہے. عمل کے پیسے نہیں لے رہا, اس پروڈکٹ پہ میں کمیشن لے رہا ہوں. تو پروڈکٹ پہ کمیشن اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک وہ پروڈکٹ آپ کے زمان میں داخل نہ ہو جائے. اس کا رسک آپ اٹھائیں گے, وہ نہیں اٹھائے گا. تو ڈراپ شپنگ میں جب تک یہ زمان ٹرانسفر نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کے لیے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ ہاں, تدبیر یہ ہے کہ آپ خریدو نہیں نا, خریدنے کا وعدہ کرو, بیچو نہیں, بیچنے کا وعدہ کرو, یہ جائز ہو جائے گا. پھر مثال کے طور پر عبد الرؤف سے میں نے خربوزے کی پیٹی اٹھائی, میں نے کہا بھائی میں اٹھاؤں گا, ابھی اٹھا نہیں رہا, وعدہ ہے, ابھی میں نے خریدی نہیں ہے.
پھر میں نے ان سے کہا بھائی میں اتنے کا خربوزہ بیچ رہا ہوں, بتا بھائی خریدے گا؟ وہ کہا ہاں خریدوں گا. خریدا نہیں ہے, خریدنے کا وعدہ کرے. تو صرف وعدہ, اس وعدے کی بیس پہ میں اس کو کہتا ہوں یار یہ اٹھا کے اس کے گھر دے آ, یہ اٹھا کے گھر دے آئے, پھر ان کے پاس رکھا ہوا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ آپ, ابھی میری یہ والی بے مکمل نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی میرے قبضے میں چیز نہیں آئی ہے. میں ان سے کہتا ہوں یار وہ فلاں کا خربوزے کی پیٹی آ رہی ہے, میری طرف سے قبضہ کر لو آپ میرے وکیل بن کے. اس نے قبضہ کر لیا تو اب مالک کون بن گیا؟ میں بن گیا, اور میرے قبضے میں بھی آ گئی, کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. پھر میں اس کو دوبارہ فون کروں گا, بھائی بتا یہ چیز تجھے پسند آ رہی ہے یہ میری, ابھی نقصان ہوگا کس کا ہوگا؟ اس کے ہاتھ میں نقصان ہوگا تو کس کا ہوگا؟ میرا. میں بولوں گا یہ چیز ابھی میری ہے, تجھے میں نے اپنا وکیل بنایا تو اس پہ قبضہ کر, اب بتا یہ پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اگر وہ کہے نہیں پسند آ رہی تو یہ گلے کس کے پڑے گی؟ لوگ اس گھننے پن میں نا کہ ہم رسک کوئی نہ لیں, نقصان کا ذرا بھی ہمیں نہ ہو, بیٹھ کے نوٹ چھاپنے کی ہم کیا بن جائیں؟ مشین بن جائیں. پھر وہ آتے ہیں مولویوں نے پابندیاں لگائی ہوئی, مولوی کو کیا ہو رہا ہے تیرا خربوزہ بکے یا نہ بکے؟ بھائی اسلام کی پابندیاں ہیں, یہ گورے کے پاس نہیں ہے, تبھی وہاں دولت کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے, انتہائی غیر منصفانہ ہے. تو اب میں ان کو فون کروں گا, آپ کا کیا نام تھا؟ علی حیدر صاحب کو میں فون کروں گا, خربوزے کی پیٹی پہنچ گئی؟ ہاں جی پہنچ گئی. آپ نے میری طرف سے قبضہ کر لیا؟ ہاں جی قبضہ کر لیا. یہ میری پیٹی ہے, آپ کی پیٹی نہیں ہے, اس کو ذرا سنبھال کے رکھیے گا. اچھا بتائے خرید رہے ہیں؟ کہ میں نہیں خرید رہا. تو یہ لالے پڑ جائیں گے کس کو؟ میں کہوں گا تیرا باپ بھی خریدے گا. ٹھیک ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, دھمکیاں دے سکتے ہیں, جب تک یہ خریدے گا نہیں, یہ نقصان, یہ رسک کس کا ہے؟ میرا رسک ہے. تو پھر اگلی بے ہوگی کہ بھائی یہ پسند آیا؟ ہاں جی پسند آیا. ٹھیک ہے بتاؤ خریدتے ہو؟ ہاں جی میں نے آپ سے یہ 600 کی خریدی, مال بالکل ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بیچی. ڈراپ شپنگ والے اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اگر وہ واپس کر دے تو ہم واپس لے لیتے ہیں. اتنا کافی نہیں ہے. دیکھو وہ جو واپس لیتے ہیں نا, وہ بکنے کے بعد واپسی کا آپشن ایک الگ چیز ہے, بکنے سے پہلے واپسی کا آپشن ہونا چاہیے. اس کو دکھا کے آپ سودا ڈن کریں کہ اب, اور دکھا کے بھی نہیں, اس کو پکڑائیں, اس کو بتائیں کہ آپ میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہے ہو. یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی, سمجھتے ہو؟ تو یہ کرنا پڑے گا. اور آسان حل اس کا یہ کہ آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں. سیدھا سیدھا آپ عبد الرؤف سے بولیں کہ عبد الرؤف بھائی میں تمہارا خربوزہ علی حیدر کو بکواؤں گا اور میں تمہارے لیے کسٹمر لے کر آؤں گا, فی خربوزہ مجھے اتنا پروفٹ چاہیے. ٹھیک ہے نا, 500 کی پیٹی ہوگی تو مجھے 100 روپے اس میں چاہیے. علی حیدر بھائی بولتے ہیں ٹھیک ہے یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کسٹمر کا, تم انٹرنیٹ پہ تمہیں کسٹمر بہت ملتے ہیں, ان کو میں نے خربوزے کی تصویر دی, ہاں بھائی پسند ہے, خربوزہ ان کا ہے, اور یہ ساری ڈیلیوری چارجز بھی ان کے ہوں گے, رسک بھی یہ لیں گے, ان کو میں نے پہلے بتا دیا. تو پھر سیدھا سیدھا یہ پہنچائیں تو ہم پھر عمل کی اجرت لے رہے ہیں, خربوزے کی اجرت نہیں لے رہے. یہ آسان طریقہ ہے, یا تو خریدنے کا بیچنے کا وعدہ کریں یا عمل پہ کمیشن لیں, کمیشن ایجنٹ بن کے. لیکن کمیشن ایجنٹ بننے میں سارا رسک بیچنے والے کا رہے گا. ڈراپ شپنگ میں بیچنے والا رسک نہیں لے رہا ہوتا, وہ کہتا ہے آپ جہاں کہو گے پہنچائیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ کا بندہ جہاں سے اٹھا لے تو وہ رسک کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا. اگر وہ رسک اپنا لے رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن پھر اس میں آپ کسٹمر کو یہ بتاؤ گے کہ میں کسی کی طرف سے, یعنی موکل کو یہ بتاؤ گے جس کے آپ وکیل بن رہے ہو کہ میں آپ کا مال بکوانے کے پیسے لے رہا ہوں, اور جب تک یہ وہاں ڈیلیور نہیں ہو جاتا سارا رسک آپ کا ہوگا. تو یہ ایکسپلین جب تک میں اس کو انشاءاللہ, ابھی تو جمعے کا بیان ہے نا, تو اس میں ہم چیزیں مرتب کر کے نہیں ہے. ڈراپ شپنگ پہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, اس کے شرعی احکام کیا کیا ہیں وہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اسلام کی پابندیاں انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں, مولویوں کے فائدے کے لیے یا مولویوں کے نقصان کے لیے نہیں ہوتی, سمجھتے ہو؟